إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ تو سب سے پہلے خالی بڑے والے کو مارنا ہے بس۔ اس کا ٹائم جو ہے صبح صادق سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک، صبح صادق سے صبح صادق تک، یہ پورا لمبا ٹائم ہے، اس لیے اس میں زیادہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی جا کر مارے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ آج مزدلفہ کے سارے حاجی وہاں پر ہیں، سب مینا میں ہیں، تو اس وقت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت صبح میں مت مارو، بلکہ آپ وہاں سے مینا میں اپنے خیمے میں آ کر آرام کر لو، آرام کرنے کے بعد پھر کنکری مارنے کے لیے جاؤ آرام سے۔ مستورات ہے آپ کے ساتھ، عورتیں ہیں تو خاص کر کے اہتمام کرو کہ آرام سے جاؤ، ظہر بعد یا عصر کے بعد جاؤ یا ظہر کے بعد جاؤ آرام سے، تو اس وقت میں رش کم ہو جاتا ہے، بھیڑ نہیں رہتی ہے، اطمینان کے ساتھ کنکری مارو۔ رمی ہو گئی، رمی کے بعد دوسرا کام قربانی۔ قربانی کے لیے وہاں پر کچھ پرائیویٹ لوگ قربانی کرتے ہیں پرائیویٹ طریقے پر، اور کچھ دور کے اندر بھی قربانی ہوتی ہے، تو دیکھ لو اچھی طرح اطمینان کے ساتھ سمجھ میں آوے، جس پر اعتماد اور اطمینان ہو ایسے لوگوں سے کرو، اس لیے کہ قربانی میں بھی وہاں گڑبڑ بہت چلتی ہے۔ پھر یہ حکومت جو حصے لیتی ہے اور بینک میں جو جمع ہوتے ہیں وہاں بھی جمع کرنا مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک کیونکہ ترتیب نہیں ہے تو آپ کی قربانی 3 دن میں بھی ہو سکتی ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی تو 6 مہینے کے بعد وہ پیسے واپس بھی آئے، ایسا بھی ہوا ہے، اس لیے ان کو دینا حنفی مسلک والوں کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے، تو حاجیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں نہ دیں، بلکہ اپنی نگرانی میں، اور خود کر سکتے ہیں تو گروپ بنا کر جاوے۔ بہرحال جو بھی ترتیب ہو اچھے معتمد آدمی کے ذریعے سے اپنی قربانی کروائے، اور قربانی ہو گئی، کسی کو آپ دے رہے ہو تو اس سے ٹائم لے لو، اس کا فون نمبر لے لو، وہ آپ کو فون کرے گا قربانی ہونے کے بعد یا کنکری مارنے کے بعد، آپ فون کر لو کہ بھائی میری کنکری ہو گئی، اب تو میری قربانی کر کے مجھے فون کر، وہ فون کرے گا تو اس کے فون کرنے کے بعد آدھے 1 گھنٹے کے بعد آپ حلق کر لو، 1 گھنٹے کا انتظار کرو، کیونکہ بعض مرتبہ جانور لائن میں لگا ہے اور آپ بار بار فون کر رہے ہو تو بولتا ہو گئی، یعنی وہ سمجھ رہا ہے بس ہو جائے گی ابھی، تو 1 گھنٹہ تو کم سے کم اس کے بعد بھی انتظار کرو۔ تو رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، اب اس کے بعد حلق کر لو، حلق کر لیا، تینوں کام ہو گئے۔ حلق کرنے کے بعد آپ کا احرام اتر گیا، آپ نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لو، نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لو، آپ کا احرام 90% اتر گیا، 100% ابھی نہیں اترا ہے، یہاں دھیان رکھنا، یہاں گڑبڑ ہوتی ہے حاجیوں سے، ابھی پورا احرام نہیں اترا ہے، آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہو گئی، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوئے ابھی۔ اب حاجی جب نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبو بھی لگا دیتا ہے تو اب یہ سمجھتا ہے، عام طور پر جوان جوڑے جو ہے یہاں غلطی کرتے ہیں اور مسائل آتے ہیں حج کے موسم میں کہ منصب ایسا ہو گیا، اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر یہاں بڑا دم ہے، کیا ہے؟ بڑا دم ہے جو دم نکال دیتا ہے، بڑا دم 40,000 کا ہے، 45,000 کا ہے، بڑا دم دینا پڑے گا۔ طواف زیارت سے پہلے اگر بیوی سے صحبت کر لی تو بڑا دم ہے اس کے اوپر، اعلیٰ اور اولیٰ اختلاف ہے اگرچہ اس میں بھی، لیکن اعلیٰ اور بہتر یہی ہے کہ بڑا دم لازم ہوتا ہے، تو بڑے دم کی قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے یہاں خاص دھیان رکھے اس کا۔ طواف زیارت کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، اب تینوں کام ہو گئے، اس کے بعد طواف زیارت کر لو۔ طواف زیارت کر لیا آپ نے، طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ جاؤ گے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ طواف بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا، اس طواف کے بعد بھی صحیح ہے، تو رمل بھی ہے اور استوا نہیں ہوگا البتہ، کیونکہ آپ نے اپنے کپڑے اتار لیے، احرام اتار لیا، اپنے کپڑوں میں آ گئے تو استوا نہیں ہوگا، لیکن رمل ہے کیونکہ صحیح ہے۔ یہ طواف جو ہے یہ طواف زیارت ہے،
طواف زیارت پورا ہو گیا، اس کے بعد اب آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ 4 کام میں نے تو آسانی سے بول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کام اسی طرح سے کیے تھے اور بہت آسانی سے ہوئے تھے. صبح کے وقت میں آپ نے رمی کر لی، مزدلفہ سے جا کر مینا پہنچے، رمی ہو گئی. رمی کے بعد آپ خیمے میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے قربانی کر لی. 63 اونٹوں تک آپ قربانی خود کرتے رہے، خود نہر فرمایا، خود نہر. 63 پورے ہو گئے، آپ نے کہا علی آ جاؤ باقی پورے کر لو. 37 باقی ہے، 100 تھے. 63 حضور مدینے سے لائے تھے اور 37 جو ہے وہ حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے. 100 کو ملا دیا تھا. 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے اور پھر کہا علی اب تم کرو. یہ آپ کی عمر مبارک کی طرف اشارہ تھا. باقی حضرت علی نے کیے. پھر سب کے الگ الگ پارچے بنا کر، ٹکڑے بنا کر اس کو دیگ میں لگایا اور پھر اس کو سب کو کھلایا. کھلانے کے بعد آپ نے حلاق کو بلایا، حلق ہوا. حلق کے بعد اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی پر بیٹھ کر آپ مکہ مکرمہ گئے اور آپ نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت کر کے سیدھے واپس آ گئے. ظہر مینا میں پڑھی، ظہر مینا میں پڑھی. لیکن اتنا آسان اب نہیں رہا، اب اتنا آسان نہیں رہا، بہت مشکل ہو گیا. رش اور بھیڑ بہت زیادہ رہتی. چاروں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، آپ سے جتنے ہو سکتے اتنے کرو. چاروں نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، 3 کر لو خالی. رمی، قربانی، حلق. طواف زیارت مت کرو آج، کل کر لو. 3 بھی نہیں ہو سکتے بعض دفعہ، 3 بھی کوئی بات نہیں، آج صرف رمی کر لو. کنکری مار لو آرام سے رات میں جا کے، باقی کام دوسرے دن کرو. 3 دن تک آپ کے پاس وقت ہے. 10، 11، 12 کی مغرب تک وقت ہے. تو پہلے دن جو ہے وہ رمی کر لو، کنکری مار لو. کنکری مارنے کے بعد آپ قربانی کروا لو اور قربانی کے بعد حلق. یہ 3 کام تو تقریباً ہو جاتے ہیں پہلے دن میں. طواف زیارت البتہ مشکل پڑتا ہے پھر، تو طواف زیارت آج مت کرو، دوسرے دن کرو. یہ 10 تاریخ ہو گئی. 8 تاریخ مینا میں تھے، 9 کو عرفات میں تھے. مغرب پڑھ کے مزدلفہ آئے، رات مزدلفہ میں گزاری. پھر 10 تاریخ صبح شروع ہوئی، مینا میں آ گئے اور مینا میں آ کے آج کے 4 کام ہیں: رمی، قربانی، حلق اور طواف زیارت. چاروں میں جتنے ہو گئے وہ ہو گئے، جو باقی ہے وہ دوسرے دن. تو 10، 11، 9، 8، 9، 10 3 دن ہو گئے. 11 تاریخ شروع ہو گئی. 11 تاریخ شروع ہو گئی تو سب سے پہلے پیچھے والا کام دیکھو کون سا بچا ہے. پیچھے کا کوئی کام بچا ہے آج کہ بھئی آج ہماری قربانی نہیں ہوئی تھی تو قربانی کرا لو. حلق نہیں کیا، حلق کر لو. طواف زیارت باقی ہے، طواف زیارت دیکھ لو. 11 تاریخ کا خاص کام، آج کا خاص کام صرف یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو مارنا ہے. 12 کو بھی تینوں کو مارنا ہے. پہلے دن خالی ایک کو ماری تھی، بڑے والے کو. آج 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ تینوں کو مارنا ہے. آج کی ترتیب مارنے کی کیا رہے گی؟ جب اپنے خیموں سے چلو گے تو سب سے پہلے کون سا شیطان آئے گا؟ چھوٹا آئے گا. چھوٹے کو، شیطان کو کنکری مارنی ہے اور 7 کنکری مارنی ہے. اسی ترتیب سے بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان ورضن للرحمن. پھر دوسری کنکری. آپ کو عربی میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، اردو میں بول لو اپنی زبان میں. شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے 1. اس طرح 2. 7 مرتبہ کنکری مارنا. پھر تھوڑے سے مجمع سے ہٹ کر دعا مانگو. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. تھوڑی دیر دعا مانگ لو، قبلہ کی طرف رک کر کے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کے بعد آگے بڑھو. پھر بیچ والے کو اسی طرح سے 7 کنکری مارو اور 7 کنکری مار کر پھر مجمع سے ہٹ کر دعا کرو. یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. پھر بڑے والے کو جا کر مارنا ہے اور اس کو مارنے کے بعد پھر دعا نہیں کرنی. بڑے والے کو مار کر دعا نہیں کرنی. کس کو دعا کرنی ہے، کس میں دعا نہیں کرنی ہے، اس کی آسان ترتیب: رمی کے بعد رمی ہے تو دعا کرنی ہے، اور رمی لاسٹ ہے اس کے بعد نہیں ہے رمی تو دعا نہیں کرنی. چھوٹے کو مارنے کے بعد ہے رمی، دعا کرو. بیچ والے کو مارنے کے بعد ہے آگے رمی تو دعا کرو. پھر بڑے والے کو مارنے کے بعد رمی نہیں ہے تو یہاں دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ آ جاؤ تو دوسرے دن کا کام بھی پورا ہو گیا. اب 12 تاریخ شروع ہو گئی. 12
طواف زیارت 11 تک آپ کو کر لینا ہے کسی بھی حال میں. طواف زیارت کو 12 پہ مت چھوڑنا، کیونکہ 12 پہ اگر طواف زیارت چھوڑ دو گے، 12 پر چھوڑو گے تو 12 تاریخ کو رش زیادہ ہو جائے گا، بھیڑ زیادہ ہو جائے گی، اور شاید مغرب تک نہ ہو سکے. مغرب تک نہیں ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ یہ حج کے موسم میں یہ 5 دن ہی اصل ہے. اب اس میں آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کہیں سواری مل جائے، تھکان سے چور ہو، لیکن اللہ یہاں پر بتا دیتا ہے کہ میرے بندے یہاں اب تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں. وہ بولتا ہے مولوی صاحب 10,000 دے دے بھاڑا، اس کو بولو گاڑی لے آؤ. یہاں نہیں آ سکتے، پیسے سے نہیں ہوتا ہے کوئی کام. یہاں اس کو پیدل ہی کرنا ہے، پیدل ہی جانا ہے، یہ مجبوری ہے. تو تیسرے دن مت چھوڑنا، دوسرے دن طواف زیارت کسی بھی طرح سے کر لو گے تو آسان رہے گا. اب 12 تاریخ آ گئی، 12 تاریخ کو پیچھے کا کوئی کام بچا ہے تو کر لو، طواف زیارت رہ گیا آج کر لو، یا اور کوئی کام رہ گیا، قربانی نہیں ہو سکی تھی تو آج کر لو. 12 تاریخ کا کام بھی وہی ہے جو 11 کا تھا. تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے. پہلے دن خالی ایک کو، اور ٹائم صبح صادق سے صبح صادق تک 24 گھنٹہ پورا. دوسرے دن تینوں کو کنکری مارنا ہے، اور ٹائم زوال سے لے کر صبح صادق، زوال کے بعد سے صبح صادق تک. اور 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد سے صبح صادق تک. حج کمیٹی والے خاص طور پر دھیان میں رکھے، وہ لاسٹ والے دن 12 تاریخ کو مولم وہاں سے نکال دیتے ہیں. یہ 2-3 سال سے مسائل آ رہے سامنے کہ وہ حج کمیٹی والے جلدی سے خیمے خالی کروا کر اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو 10-11 بجے نکال دیتے. چلیے آپ جائیے کنکری مار لیجئے، کنکری مار لو. بہت سارے حاجی بیچارے چلے جاتے ہیں اور کنکری مار دیتے ہیں. زوال سے پہلے کنکری کا اعتبار نہیں، زوال کے بعد ہی کنکری کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے شروع ہی نہیں ہوتا ہے. تو اگر وہ بہت مجبور کرے، نکال بھی دے تو بھی آپ کنکری زوال سے پہلے نہیں مار سکتے ہیں، زوال کے بعد ہی مارنی ہے. 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مار دی. کنکری مارنے کے بعد اب آپ اپنا سامان وغیرہ لے کر اب مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. کب تک جا سکتے ہو؟ مغرب تک چلے گئے ٹھیک ہے، مغرب بعد چلے گئے تو بھی ٹھیک ہے، عشاء بعد چلے گئے تو بھی ٹھیک ہے. صبح صادق ہونے سے پہلے آپ اپنے مینا کو چھوڑ کر مکہ جا سکتے ہو. اب آپ کے حج کے سب کام پورے ہو گئے، سارے کام پورے ہو گئے. اب آپ مکہ چھوڑ کر، مینا چھوڑ کر مکہ مکرمہ جا سکتے ہو. اپنا سامان لے کے مینا چلے جاؤ. مغرب سے پہلے یہ تھا کہ مغرب سے پہلے اگر چلے جاؤ تو اچھا ہے، مغرب بعد کراہت ہے. لیکن آج کل رش اتنا زیادہ ہے کہ مغرب بعد بھی آپ نکل سکتے ہیں، عشاء بعد بھی جا سکتے ہیں. البتہ یہ کہ صبح صادق مینا میں نہیں ہونی چاہیے. اگر صبح صادق مینا میں ہو گئی تو پھر 13 تاریخ کی کنکری بھی لازم ہو جائے گی، 13 کی کنکری بھی لازم ہو جائے گی. اور بعض لوگ رک بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 13 کی کنکری مار کے جاوے. تو قرآن نے دونوں آپشن دے دیے ہیں کہ تم چاہے کنکری مارو چاہے نہ مارو، دونوں برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، لیکن یہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ بھائی مستقل ایک سنت ہے اور اس کے لیے رکنا ہی ہے. 98%، 99% مجمع نہیں رکتا ہے، 1% بھی نہیں، اس سے بھی کم لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ. بلکہ آخر میں اگر 13 کے لیے کنکری مارنے کے لیے کوئی رکتا بھی ہے تو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب خیمے خالی ہو گئے تو اس کے اکیلے کے لیے رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن نے دونوں آپشن دیے، چاہے رکو چاہے چلے جاؤ. اس لیے صبح صادق سے پہلے مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. اور اب آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا. یہ 5 دن ہو گئے، اور 5 دن میں 9 کام. یہ 9 کام میں آپ کو اتنا لائن سے سمجھاتا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. 9 کام میں 3 فرض ہے، 6 واجب ہے. 9 کام میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے. یہ جو ہے نا، اس کے اندر ہی میں آپ کو پورا لائن سے بتا دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ بھولو گے نہیں. 3 فرض. سب سے پہلے احرام فرض، نیت اور لبیک کے ساتھ احرام باندھنا، یہ سب سے پہلا فرض ہے. نمبر 2 عرفہ کا وقوف، عرفات میں جا کر ٹھہرنا، یہ حج کا بڑا رکن ہے، فرض ہے. تیسرا طواف زیارت. احرام، عرفات اور طواف زیارت. احرام، عرفات اور طواف زیارت، یہ 3 فرض ہیں. 3 فرض. اور 6 کام واجب کیا ہے؟ آپ لائن سے چلو. عرفات سے مغرب کے وقت نکلے تھے، کہاں آئے تھے؟ بولو نا. مزدلفہ میں آئے تھے. رات یہاں رکے، صبح فجر کی نماز پڑھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے تک رکے یہاں پر اور وقوف کیا. یہ مزدلفہ کا وقوف پہلا واجب. مزدلفہ کا وقوف پہلا واجب، برابر. اس کے بعد یہاں سے آپ آئے مینا.
मीना में आने के बाद सबसे पहला काम कंकरी, ये दूसरा वाजिब। कंकरी के बाद कुर्बानी, ये तीसरा वाजिब। कुर्बानी के बाद हलक, ये चौथा वाजिब, ये चौथा वाजिब। हलक के बाद तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हो तो तवाफ़ ज़ियारत में जो सही है ये सही पांचवा वाजिब। तवाफ़ ज़ियारत की जो सही है ये पांचवा वाजिब। 5 हो गए। और एक लास्ट वाजिब, जब मक्का छोड़ोगे तो आपको तवाफ़ विदा करना, अलविदाई तवाफ। ये 6 वाजिब हो गए। तो मुज़दलिफ़ा में वुक़ूफ़, रमी, कुर्बानी, हलक, तवाफ़ ज़ियारत की सही और अलविदाई तवाफ। ये लाइन से इस तरह याद रखोगे तो 6 वाजिब हो गए और 3 फर्ज। बस ये 9 काम है। इन 9 कामों को 5 दिनों के अंदर करना है तरतीब के साथ। इस तरह अगर कर लिया तो ये हो गया आपका हज। अब मक्का मुकर्रमा में जितने दिन ठहरोगे इसकी कदर करो। ये इतनी मुबारक जगह है जहाँ पर अल्लाह के सब महबूब बंदे आए हैं, अल्लाह के नबियों ने यहाँ कदम रखे हैं। मुबारक जगह है और जितना वक्त और घड़ियां मिल जाए उसको सआदत समझो हमारी। ये अपनी सआदत है अल्लाह के सामने। और सबसे बड़ी इबादत बैतुल्लाह में तवाफ। तवाफ ज्यादा करो, कसरत से। उम्रे भी कर सकते हो, अच्छा दूसरों के लिए भी तवाफ कर सकते हो, जिंदों के लिए भी इसाले सवाब कर सकते हो, मुर्दों को भी इसाले सवाब कर सकते हो, सब कर सकते हैं हम, जिसके लिए चाहे कर सकते हैं। खूब दुआएं करो, तवाफ करो, उम्रा करो। ज्यादा उम्रा करना अफजल है कि ज्यादा तवाफ करना अफजल है, ये मसला आज भी पूछते हैं बहुत। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है किताबों में कि एक आदमी तवाफ कर रहा है, पूरा वक्त तवाफ में लगा रहा है, और एक आदमी उम्रा कर रहा है। तो ये उम्रा करने के लिए गया और उम्रे में 4 घंटे लगे और ये 4 घंटे तवाफ में लगा रहा है, तो ये तवाफ वाला अफजल। लेकिन ऐसा ना हो कि वो उम्रे को ज्यादा समझ के यहाँ भी छोड़ दे, दोनों से महरूम हो जाए, तो उससे अच्छा फिर उम्रा करना है। लेकिन उम्रे का पूरा वक्त अगर तवाफ में लगा रहा है तो फिर तवाफ ज्यादा अफजल। उम्रा भी करो, तवाफ भी करो। जिंदगी का ये आखिरी मौका समझकर करो कि पता नहीं इसके बाद फिर अल्लाह बुलाता है कि नहीं। अल्लाह हमें हर साल बुलाए, लेकिन पता नहीं हमें। हर अमल को आखिरी अमल समझ के करो। आखिर में जब अलविदाई हज करोगे, अलविदाई तवाफ है, आखिर में जब मक्का से निकलोगे, ये भी बड़ी अजीब घड़ी होती है। शायद कोई हाजी हो जो अलविदाई घड़ी में रोता ना हो, रोता ना हो। लोग हिचकियां मार के रोते हैं, दाड़े मार मार के रोते हैं। बैतुल्लाह की जुदाई और छोड़ना, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर याद आता है, हिजरत वाला। जब आप हिजरत करके यहाँ से गए हैं, 53 साल जिस नबी ने शहर में गुजारा है, बचपन आपका यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ गुजरी, वही यहाँ आई, जिब्रील यहाँ आए सबसे पहले। ऐसी मुबारक जगह और इतना मानूस जगह, यहाँ से आपको छोड़ना कितना भारी पड़ा होगा। आप छोड़ नहीं रहे, लेकिन मजबूर कर दिया उन लोगों ने। आप उस्मान शैबी के पास गए 2 रकात नमाज पढ़ने दे, उसने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने कहा उस्मान, शायद अल्लाह वो वक्त लाए जहाँ तू खड़ा है वहाँ मैं रहूंगा और जहाँ मैं हूँ वहाँ तू होगा। उसने कहा ज़ाका यौमुन युज़िल्लुल्लाहुल कुरैश, ये वो दिन होगा जिस दिन कुरैश की जिल्लत ही का दिन होगा। ऐसा हुआ तो कुरैश की जिल्लत का दिन होगा। वो इसको बहुत दूर समझ रहा था, बैद समझ रहा था। 2 रकात नमाज भी पढ़ने की। आप वहां से निकल गए, मक्का से बाहर निकले, एक टीले पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ हसरत भरी निगाह डाली और फिर आपने फरमाया, या अर्दो मक्का इन्नकी लअहब्बु अर्दिल्लाहि इलैया, ओ सरजमीन मक्का, तो अल्लाह के जमीनों में सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, लेकिन ये तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अगर ये मुझे न रोकते तो मैं तेरे अलावा किसी को भी सुकूनत की जगह न बनाता, ठहरने की जगह न बनाता। इस पर उलमा ने लिखा है कि ये जुमले हदीस के बता रहे हैं कि मक्का सब मदीने से अफजल है, मक्का मदीने से अफजल है। इमाम मालिक अलैहि रहमा फरमाते थे कि मदीना अफजल है। मदीना वो वाहिद शहर है जो नबी के अखलाक से फतह हुआ है। मदीना नबी के अखलाक से फतह हुआ है। बाकी शहर गलबे से फतह हुए हैं, लेकिन मदीना अखलाक से पैदा हुआ है। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ अलग मसला है कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, दोनों के दलाइल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा में रोज़े मुबारक और रोज़े मुबारक के अंदर वो सरजमीन, वो ज़मीन, जिस ज़मीन, जो ज़मीन अल्लाह के नबी के जिस्म मुबारक के साथ टच है, मिली हुई है,
وہ سرزمین مکے سے نہیں بلکہ بیت اللہ سے بھی اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. جو حصہ زمین کا حضور کے جسد اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ حصہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گزر رہے ہیں, رو رہے ہیں. حاجی 1 مہینہ رہتا ہے, روئے بغیر نہیں جاتا ہے, اور حضور کی تو پوری زندگی وہاں گزری. آپ کو کتنا بھاری پڑا ہوگا. راستے میں اللہ نے قرآن اتارا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے محبوب, آپ جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو دوبارہ عزت کے ساتھ داخل کرے گا. اسی شہر میں آپ کو عزت کے ساتھ داخل کرے گا. چنانچہ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور آپ فاتحانہ داخل ہوئے. اب جو دن مکہ میں رہنے کے لیے مل جائے اس کو غنیمت سمجھو. اخیر میں پھر الوداعی طواف کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہاں سے رخصتی بعض لوگوں کی تو ملک کی طرف ہوتی ہے, اپنے علاقے کی طرف, بعض کی مدینے کی طرف ہوتی ہے, زیادہ تر کی. مدینے والوں کے لیے تو تھوڑا کم ہے, ایک طرف خوشی بھی ہے, ایک طرف چھوڑنے کا غم بھی ہے. لیکن جو اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے ہیں ان کے لیے تو غم ہی غم ہے کہ چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کر کے نکلے. مدینہ منورہ کا اب سفر ہے ہمارا. مدینہ منورہ کا سفر حج کے اندر شامل نہیں ہے. اگر کوئی مدینہ نہیں جاتا ہے تو حج ہو جاتا ہے, لیکن ایک ایمان والے کا ایمان اور اس کا ایمانی تقاضا کہ اتنی دور جگہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور آپ کے روزے پر نہ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی افضل اور بڑی مبارک اور بڑی سعادت ہے. حج کے بعد بڑی سعادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت. یہ سفر جو ہے یہ بس سے ہوگا آپ کا, اور حضور کے دربار میں اور آپ کے شہر میں جانے سے پہلے, آپ کے روزے پر جانے سے پہلے کچھ تحفہ درود شریف کا بھی آدمی کو لے کر جانا چاہیے. درود شریف پڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھے, اور کثرت سے درود شریف کی ایک معتدل مقدار لے کر اللہ کے نبی کے شہر میں جائے. علماء نے لکھا ہے اگر اشعار کا شوق ہو تو اشعار پڑھ کر بھی, نعت وغیرہ پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی محبت کو بیدار کرے. اشعار کا ذوق ہے تو وہ اشعار بھی پڑھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیدار کرتے ہوئے اس شہر کا سفر کرے اور درود شریف کی کثرت پڑھ کرے. اور یہ بس جو ہے آپ کو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر, مبارک شہر میں آپ کی بلڈنگ تک لے جا کر یہ شہر چھوڑ دے گا. مدینہ میں داخلے سے پہلے غسل مسنون ہے, لیکن اب غسل نہیں کر سکتا. آدمی بس میں سفر کرتا ہے اور بے بس ہوتا ہے, غسل کر نہیں سکتا ہے, تو وہ اپنی بلڈنگ میں جا کر نہا دھو کر وہیں پر غسل کر کے پھر روضہ اقدس کی طرف اور مدینہ شریف کی طرف, مسجد نبوی کی طرف آئے. اچھے سے اچھے کپڑے, نئے کپڑے ہو تو زیادہ اچھا ہے, یا نئے نہ ہو تو کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر, خوشبو لگا کر. یہاں بھی اس کا خیال رکھیں کہ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر کے پھر آئے, آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر, کپڑے بدل کر, نہا دھو کر, خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آئے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں, یہ مسجد اب بہت بڑی مسجد ہے. حضور کے زمانے میں اتنا شہر تھا مدینہ, آج تو یہ پورا اتنا علاقہ اور اتنی جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے. بڑا وسیع صحن ہے اس کا. مسجد کے اندر کسی بھی دروازے سے اندر جائیں, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں, مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں کے ساتھ مسجد کے اندر جائیں, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں, اور سجدہ شکر بھی علماء نے لکھا ہے یہاں, سجدہ شکر بھی کر لے. اللہ تیرا شکر ہے تو اس مبارک شہر میں مجھے لایا جہاں آنے کا میں لائق نہیں تھا, میں ناپاک ہوں, میرے قدم گندے ہیں, لیکن تو اپنے فضل سے اتنی اونچی جگہ پر مجھے لایا ہے. یہاں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما, یہاں کے حقوق اور آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے دعا کریں. اور مدینہ منورہ یہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے انتخاب کی ہوئی جگہ ہے, بڑا شہر ہے. یہاں گندی چیز نہیں آ سکتی ہے. لا يدخلہ الطاعون, طاعون یہاں نہیں آ سکتا ہے. لا يدخلہ الدجال, آقا نے فرمایا دجال نہیں آ سکتا میرے شہر میں. آپ فرما رہے تھے کہ دجال آئے گا مدینے کے قریب, احد پہاڑ کے پیچھے شور زمین ہے, کھاری زمین, وہاں تک آئے گا, اور وہاں آ کر وہ چلائے گا, شور مچائے گا. مدینے کا ایک آدمی جائے گا باہر, اور باہر جا کر کہے گا
انی لأعلم انک الدجال، میں جانتا ہوں تو دجال ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے۔ وہ اپنے چیلوں سے کہے گا لوگوں اگر اس کو میں قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں فما شانکم، کیا حال ہوگا تمہارا، تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا آقا کیوں نہیں ہوگا اضافہ، آپ جب قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کریں گے تو کیوں یقین نہیں ہوگا؟ تو وہ قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد زندہ کرے گا، جب زندہ ہوگا وہ آدمی وہ کہے گا واللہ انی لاشد بصیرۃ منی اليوم، اللہ کی قسم آج تو میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی کہ تو ہی دجال ہے، اب تک بھی مجھے یقین تھا لیکن اب جب تو نے ایک بار قتل کر کے واپس مجھے زندہ کر دیا تو میری بصیرت اور بڑھ گئی، مجھے پکا یقین اطمینان طمانینت حاصل ہو گئی کہ تو ہی دجال ہے۔ ولا یسلط علیہ، اب اس کے بعد دوبارہ نہیں مار سکتا، ایک ہی بار اللہ اس کو یہ چانس اور موقع دے گا کہ ایک بار ہی مار سکتا ہے، واپس نہیں مار سکتا۔ دجال اندر آنے کی کوشش کرے گا، نہیں آئے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، آپ نے فرمایا میرے مدینے کے چاروں طرف 7 گیٹ ہوں گے، وعلی کل باب ملکان، ہر گیٹ پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا، کوئی اندر اس کو گھسنے نہیں دے گا۔ ایسی مبارک جگہ میں اللہ نے پہنچایا، مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر ریاض الجنہ کے حصے میں جانے کی کوشش کرے۔ وہاں جانے کا میں آسان راستہ بتاؤں، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے رش بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، تو وہاں جو بھیڑ ہوگی وہاں بھیڑ میں جا کر آپ بیٹھ جاؤ، چپ چاپ وہاں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ وہاں کے جو شرطی ہوتے ہیں، شرطہ پولیس والے، وہ پردہ ہٹاتے ہیں، مسجد کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں اور ادھر سے پردہ کھولتے ہیں تو ایک دم سے بھیڑ اندر چلی جاتی ہے، پھر وہ بند کر دیتے ہیں تو آپ سرک کر آگے آ جاؤ گے۔ دوسری مرتبہ جب یہ مسجد والے باہر نکل جائیں گے تو دوسرے تیسرے راؤنڈ میں آپ کا نمبر بھی آ جائے گا۔ یہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہاں پر پہچان کے لیے سفید قالین بچھا ہوا ہے، باقی سب جگہ لال قالین ہے، یہاں سفید قالین ہے، یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ریاض الجنہ کا؟ علماء نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب ریاض الجنہ کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پورا ٹکڑا جو ہے ریاض الجنہ کا اللہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے، یہ جنت کی سوغات ہے اور اس کو جنت میں پہنچا دیں، تو یہ حصہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ جو حصہ جنت میں پہنچایا جائے گا اس حصے میں اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا، دعا مانگنے کا موقع دیا، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھو، تھوڑی دیر دعا کرو، وہاں سے پھر نکلو۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اب آپ کو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، پورا طریقہ پورے آداب کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ باہر نکلو گے تو روضہ اقدس کی جالی کے پاس سے گزرو گے، آقا کی جالی کے پاس سے۔ سب سے پہلے پیتل کا ایک بڑا حلقہ ہے، وہ حلقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا چھوٹا حلقہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کے سامنے ہے۔ تیسرا حلقہ حضرت عمر رضی